اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از سید عماد گیلانی. آج کی اس ویڈیو میں ہم ولیم بلیک کی ایک پوم کا ذکر کریں گے جس کا ٹائٹل ہے دا اسکول بوائے. اور ولیم بلیک جو ہے وہ 1757 کو پیدا ہوا, 1827 کو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ ایک انگلش پوئٹ تھا, انگلینڈ سے اس کا تعلق تھا, پینٹر تھا اور پرنٹ میکر بھی تھا. اپنی لائف ٹائم میں یہ کافی ان ریکگنائز رہا ہے. اس کی کوئی پہچان نہیں تھی, اس کی کوئی مقبولیت نہیں تھی, اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. لیکن اپنے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کی پوئٹری کو پسند کرنا شروع کیا, اس کی پوئٹری کو عام کیا اور ہسٹری آف رومانٹک ایج میں اس کو ایک سیمینل فگر کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس کی جو پوم ہے دا اسکول بوائے کافی فیمس پوم ہے. اسکول بوائے جیسے کہ ٹائٹل سے واضح ہے کہ یہ ایک اسکول کے لڑکے کے بارے میں, اسکول گوئنگ چائلڈ کے بارے میں ہے. تو اس میں یہ بات کرتا ہے. اس کے اسٹینزا نمبر 1 کی طرف جاتے ہیں. اسٹینزا 1 میں یہ کہتا ہے کہ آئی لو ٹو رائز ان اے سمر مارن. اب یہاں پہ اس پوری پوم میں جو شاعر ہے, پوئٹ جو ہے, وہ اسکول گوئنگ لڑکے کی فیلنگز کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا لڑکا جو اسکول گوئنگ ہے اور اس کی فیلنگز کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ صبح جب اٹھتا ہے تو کافی خوش ہوتا ہے. صبح اٹھتا ہے کافی خوش ہوتا ہے اور پرندوں کی آوازیں سن کے, گرمیوں کے موسم کی پلیزنٹ انوائرمنٹ کو دیکھ کے کافی خوش ہوتا ہے اور وہ خوشی خوشی اسکول کے لیے روانہ ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ اسکول میں انٹر ہوتا ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. یہ سارا اس کا کانٹیکسٹ ہے. اس کے سامنے میں نے اسٹینزا 1 کے سامنے اس کی رائمنگ اسکیم لکھی ہوئی ہے. یہ اے بی سی اس کی رائمنگ اسکیم ہے. یہ مون, ہارن, یہاں پہ اے, ٹری اور یہاں پہ می, بی سے ملتا ہے, اور سی جو ہے یہ کمپنی. یہ اس کی رائمنگ اسکیم ہے آپ کے سامنے. اس کے بعد اسٹینزا نمبر 1 شروع کر. I love to rise in a summer morn. سمر مون کہتے ہیں مارننگ کو, مطلب صبح کا وقت. سمر کہتے ہیں گرمیوں کے موسم میں. تو کہتے ہیں جب گرمی کا موسم ہوتا ہے اور اس کی صبح جب ہوتی ہے, سورج طلوع ہوتا ہے, تو اس صبح کے وقت گرمی کے موسم میں مجھے نیند سے بیدار ہونا جو ہے وہ کافی اچھا لگتا ہے. when the birds sing on every tree. جب ہر درخت پہ پرندہ جو ہے وہ گا رہا ہوتا ہے, چہچہا رہا ہوتا ہے. the distant huntsman winds his horn. distant کہتے ہیں دور, ہنٹسمین کہتے ہیں شکاری کو, winds his horn کہتے ہیں اپنی سیٹی بجانا, ہارن بجانا, کسی خاص قسم کا جو آواز نکالنا ہوتا ہے شکاریوں کو اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے. جب وہ کہتا ہے وہ اپنے ہارن بجا رہے ہوتے ہیں درختوں پر, جو پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں, گا رہے ہوتے ہیں. اینڈ دا اسکائی لارک ایک خاص قسم کا پرندہ ہے جو کہ دور پہاڑیوں پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ گاتا ہے, اس کی آواز کافی سریلی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں اور جو اسکائی لارک جو ہوتا ہے وہ میرے ساتھ گا رہا ہوتا ہے. او واٹ سویٹ کمپنی. اور یہ ساری چیزیں مل کے کمپنی سی بن جاتی ہیں اور کہتا ہے کتنی خوبصورت کمپنی جو ہے وہ بنتی ہے. اس لیے مجھے صبح کے وقت گرمیوں کے موسم میں صبح کے وقت اٹھنا مجھے کافی اچھا لگتا ہے. اسٹینزا نمبر 2. بٹ ٹو گو ٹو اسکول ان اے سمر مارننگ. لیکن اسی صبح میں, اسی موسم گرما کی صبح میں اسکول جانا, او اٹ ڈرائیوز آل جوائے اوے. اب یہاں پہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے, او کہ مطلب اسی صبح کے وقت گرمیوں کے موسم میں جہاں پر میں اتنی چیزیں انجوائے کر رہا ہوں, اور پھر جب اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے تو یہ ہم سے ساری چیزیں جو ہے نا, ہم جوائے اوے کا مطلب جتنی بھی خوشی ہیں ہم سے, جتنے بھی ہیپی مومنٹس ہیں ہمارے, وہ سب ہم سے وہ اسکول جانا جو ہے نا وہ چھین لیتا ہے. انڈر اے کروئل آئی آؤٹ وان. انڈر اے کروئل آئی آؤٹ وان کا مطلب ہے, کروئل آئی آؤٹ وان مطلب یہ کہ یہاں پہ ٹیچر کی جو آنکھ ہے اس کو ریلیٹ کیا گیا کہ اسکول جب جاتے ہیں تو اسٹرکٹ سپرویژن ہوتی ہے ٹیچرز کی, اس کے انڈر جو ہے وہ بچہ جو اسکول میں ہے ہوتا ہے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو کہتا ہے کرول آئی آؤٹ وان ہوتا ہے. آؤٹ وان مطلب سیکنڈ فارم آؤٹ ویئر کی. تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جب بچہ چلا جاتا ہے تو کافی اسٹرکٹ جو ہے سپرویژن میں ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے ہماری ساری خوشیاں ہم سے چلی جاتی ہیں, ساری ہماری جو ہیپی مومنٹس ہیں ختم ہو جاتے ہیں. دا لٹل ونس. اب یہ ان چھوٹے بچوں کی بات کرتا ہے جو اسکول کے بچے ہیں. اسپینڈ دا ڈے. وہ چھوٹے بچے اسکول کے اپنا دن گزارتے ہیں کس چیز میں, ان سائنگ اینڈ ڈسمے. سائنگ اینڈ ڈسمے کا مطلب ہے کہ انہیپی اینڈ سوروفل, مطلب غمگین ہو کر دن گزارتے ہیں, وہ جو ہے ناخوش ہو کر دن اپنا سارا گزارتے ہیں, غمزدہ ہو کر دن مطلب وہ غمگین ہوتے ہیں, خفا ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں کہ ہم کہاں پہ آ گئے ہیں, کہاں پھنس گئے ہیں, ساری خوشیاں ہم سے چھین لی گئی ہیں. تو ان کا سارا دن جو ہے وہ اسی چیز میں گزر جاتا ہے. اسٹینزا نمبر 3 میں کہتا ہے کہ then at times I drooping sit. drooping sit کا مطلب ہے نیچے کی طرف جھکنا, مطلب بینڈ ڈاؤن ورڈز, سیٹ کے اوپر ہی. کہتا ہے کبھی کبھی میں اپنی سیٹ کے اوپر ہی نیچے جھک جاتا ہوں, بیٹھ جاتا ہوں, نیچے جھک جاتا ہوں. اینڈ اسپینڈ مینی این اینشیس آر. اینڈ اسپینڈ مینی کا مطلب ہے اور انتظار کرتا ہوں. اینڈ اسپینڈ مینی این اینشیس آر
میں اس اینشیس آر کے لیے، وہ 1 گھنٹے کے لیے سارا دن میں انتظار کرتا ہے، تو مطلب ویٹ ڈسپریٹلی فار دا ڈے ٹو اینڈ، مطلب وہ گھنٹہ کہ جس گھنٹے میں چھٹی ہوگی، مطلب میں سارا کہتا ہے کبھی کبھی میں اپنا جو ہے نا سیٹ کے اوپر جھک جاتا ہوں، اینڈ اسپینڈ مینی، اور بہت سا وقت گزارتا ہوں، مطلب انتظار کرتا ہوں، اینڈ اینشیس آر، اس خاص 1 گھنٹے کے لیے جب وہ دن ختم ہوگا. نار ان مائی بک کین آئی ٹیک ڈیلائٹ، کہتا ہے نہ تمہیں اپنی کتاب سے مجھے کوئی خوشی ملتی ہے، نار سٹ ان لرننگس بوور، اور نہ اپنی کتاب سے مجھے کوئی خوشی ملتی ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی سیٹسفیکشن ہوتی ہے لرننگ سے، نہ پڑھنے سے مجھے کوئی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. وان تھرو ود دا ڈریری شاور، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، مطلب کتاب بھی میری اور جو میری لرننگ کا جو پروسیس بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، جو مطلب میری کتاب ہے وہ بھی، اور میرا اپنا ایک تو میرا اپنی لرننگ کا پروسیس جس میں میرا اپنا خود بھی دل نہیں لگ رہا ہے، لیکن کتاب پڑھنے پہ بھی میری کیوں وہ نہیں ہے، ہیپینس نہیں ہے، کیوں میری خوشی اس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے، یہ ڈریری شاور کہتے ہیں تیز بارش، یہ سارے جو ہے نا مکمل گیلے ہو چکے ہیں، میری کتابیں ساری جو ہیں وہ گیلی ہو چکی ہیں کیونکہ یہ تیز بارش سے ہو کر اسکول آیا. Worn through with the dreary shower and it has been، آپ کہہ سکتے ہیں thoroughly drenched by rain، یہ راستے میں کبھی اس کی جو راستے میں آتے ہوئے بارش جو ہوئی ہے، اور اس بارش کے نتیجے میں اس کی ساری کتابیں جو ہیں وہ گیلی ہو گئی ہیں، اور کہتا ہے کہ ابھی مجھے ان کتابوں سے پڑھنے کا بھی جو ہے وہ مزہ نہیں آ رہا، مجھے کوئی بھی ڈیلائٹ نہیں ہے، خوشی نہیں ہو رہی. پھر آگے کہتا ہے کہ how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing، کہتا ہے کیسے ایک پرندہ جس کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا کہ وہ خوشی منائے، اپنی مرضی سے اڑے ہوا میں، جہاں مرضی جاتا ہے، فار جوائے مطلب خوشی کے لیے، جہاں مرضی اس کا دل کرتا ہے وہ جا سکتا ہے، جہاں مرضی اس کا دل کرتا ہے وہ بیٹھ سکتا ہے. اگر اس کو ہم کیج میں بند کر دیں گے، پنجرے میں بند کر دیں گے، تو کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پرندہ وہاں پر بیٹھ کے گانا گائے گا، اور کیسے پاسبل ہے کہ وہ وہاں پہ آرام سے بیٹھا رہے گا، وہاں پہ خوش ہوگا. ایک پرندہ جس کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا کہ وہ خوشیاں منائے، تو اس کو کیسے ہم ایک پنجرے میں جو ہے اس پرندے کو بند کر دیں اور اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ گانا گائے گا. ہاؤ کین اے چائلڈ، کیسے ایک بچہ، وین فیئرز انوائے، جب ایک بچہ جس کو جو کہ تنگ ہو رہا ہے، جو کہ انوائے ہو رہا ہے ڈر کی وجہ سے، بٹ ڈروپ ہز ٹینڈر ونگ، ڈروپ ہز ٹینڈر ونگ کا مطلب ہے کہ وہ کیسے اپنی لبرٹی کو جانے دیتا ہے. ٹینڈر ونگ کا مطلب، ٹینڈر کہتے ہیں بہت ینگ، چھوٹے سے، ننھے سے، اور ونگ کہتے ہیں پروں کو. ڈروپ ہز ٹینڈر ونگ کا مطلب ہے کیسے وہ اپنے جو پر خود جو ہے نا ان کو کاٹنے دیتا ہے، لیٹ ہز، یا اس کو نیچے ہونے دیتا ہے. کیسے ایک بچہ جب اس کو جو ڈر ہے، جو خوف ہے، جب اس کو تنگ کرتا ہے تو کیسے اپنے ننھے پروں کو وہ نیچے ہونے دیتا ہے. ڈروپ کہتے ہیں جھکنے کو. یہاں پہ اب اس کا مطلب یہ لیں گے کیسے وہ اپنی لبرٹی کو جانے دیتا ہے، کیسے وہ اپنی آزادی کو جانے دیتا ہے. اینڈ فارگیٹ ہز یوتھفل اسپرنگ، اور کیسے اپنی جو جوانی کے یا نوجوانی کے جو کلرفل ڈیز ہیں، جو رنگین دن ہیں اس کو بھول جاتا ہے جب وہ اسکول پہنچ جاتا ہے. اسٹینزا 5 میں وہ کہتا ہے کہ او فادر اینڈ مدر، یہاں پر اپنے ماں باپ کو ایڈریس کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اف برڈز آر نپڈ، برڈ کہتے ہیں جو بالکل ننھا پودا ہوتا ہے، اور نپ کہتے ہیں کچل دینے کو. وہاں پہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ اگر چھوٹے پودوں کو یا چھوٹے چھوٹے پتوں کو کچل دیا جائے گا، اینڈ بلاسمز بلون اوے، اور جو آلریڈی جوبن پر ہیں پھول، جو کھلے ہوئے پھول ہیں، اگر وہ بلون اوے کا مطلب ہے ہوا کے ساتھ وہ خراب ہو جائیں گے، آندھی آئے گی اس کی وجہ سے وہ خراب ہو جائیں گے. اینڈ اف دا ٹینڈر پلانٹس آر اسٹرپڈ، ٹینڈر پلانٹس کہتے ہیں بہت ہی ننھے پودوں کو، اگر جو ننھے پودے ہیں، اسٹرپ کہتے ہیں، یہاں پہ اسٹرپ کا مطلب ہے محروم ہونا، اگر ننھے پودوں کو محروم کر دیا جائے گا آف دیئر جوائے، ان کی خوشی سے، ان دا اسپرنگنگ ڈے، ان کی خوشی سے اگر ان کو محروم کیا جائے گا اسپرنگ کے سیزن میں، جو بہار کا موسم ہے اس میں اگر ان سے ان کی خوشی لے لی جائے گی، بائی سورو اینڈ کیئرز ڈس میں، اور ان کو ڈرایا جائے گا، اگر ان کو ڈرایا جائے اور ان کو جو ہے افسردہ کیا جائے، کس کی وجہ سے؟ کیئرز ڈس میں، پرابلمز کی وجہ سے، سورس کی وجہ سے، افسردگی کی وجہ سے، اگر ان کو یہ سارا کیا جائے، اگر ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے، تو یہ اصل میں اپنے بچوں، مطلب جو چھوٹے اسکول کے بچے ہیں ان کو پھولوں کے ساتھ، جو ننھے پھول ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں ان کو اگر کچل دیا جائے، ان کو آندھی خراب کر دے، ان کا سارا دن جو ہے وہ سارا دن جو موسم بہار آتا ہی پھولوں کے لیے، تو اگر موسم بہار میں اگر وہ پھولوں کی جو خوشی ہے اب ان سے لے لیں اور ان کو جو ہے صرف جو ہے وہ افسردگی دے دیں، ان کو صرف جو ہے وہ ان کو ہم پرابلمز دے دیں، ان کو ڈرائیں ہم اس چیز سے، تو کیسا ہوگا، ان کو کیسا لگے گا. اسٹینزا 6 میں وہ کہتا ہے کہ ہاؤ شیل دا سمر ارائز ان جوائے. اب سمر مطلب
جو گرمیوں کا موسم ہوتا ہے. ہاؤ شیل دا سمر ارائز ان جوائے, وہ کہتا ہے کہ کیسے جو موسم گرما ہے وہ خوشیوں کے ساتھ آئے گا, اور کیسے جو ہیں اور دا سمر فروٹس اپیئر, اور کیسے جو گرمیوں کے موسم کے جو پھل ہوتے ہیں وہ سامنے آئیں گے, وہ کیسے اگیں گے. اور ہاؤ شیل وی گیدر وٹ گریوز ڈسٹرائے. گریوز ڈسٹرائے, گریف کہتے ہیں غم کو, ڈسٹرائے کہتے ہیں خراب کرنے کو, تباہ کرنے کو, اور کیسے ہم وہ چیز جو ہے ان کو حاصل کریں گے جو کہ جسے غم نے تباہ کر دیا ہے, جسے غم نے خراب کر دیا ہے. اور بلیس دا میلوئنگ ایئر, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یا جو بیوٹیفل بلیسنگز ہیں وہ ہم کیسے حاصل کریں گے جبکہ when the blast of winter appear, یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, when the blast of winter appear, ہم جو بیوٹیفل بلیسنگز ہیں, جو خوبصورت ہماری نعمتیں ہیں, ان کو کیسے حاصل کریں گے جبکہ ٹھنڈی ہوا نے, جو ونٹر سیزن کی جو ہوا ہے وہ چلنا شروع ہو گئی. کیونکہ ونٹر سیزن جو ہے نا انگلش لٹریچر میں جو سنو ہے وہ سمبل آف ڈیتھ ہے, کیونکہ ونٹر سیزن میں اس طرح پھول نہیں کھلتے جس طرح گرمی کے موسم میں ہوتے ہیں, جس طرح بہار کے موسم میں ہوتے ہیں. تو انگلش لٹریچر میں جو کہ سمر سیزن ہے وہ سمبل آف لائف ہے, کیونکہ اس میں ہر طرف پھول نظر آتے ہیں, سبزہ نظر آتا ہے. لیکن جب سردیوں کی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں تو یہ چیزیں ہمیں اس طرح کی نظر نہیں آتی. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کیسے ملیں گی, وہ گرمیوں کے موسم کی خوشی کیسے ملے گی, اور یہ جو ان کے گرمیوں کے موسم کے جو پھل ہوتے ہیں وہ کیسے سامنے آئیں گے, اور ہم کیسے وہ چیز حاصل کریں گے جسے غم نے تباہ کر دیا, اور کیسے ہمیں خوبصورت نعمتیں حاصل کریں گے کہ جب سردی کے موسم کی جو ہوائیں ہیں وہ چلنا شروع کر دیں. تو اس پوم میں ولیم بلیک جو ہے یہی کہنا چاہتا ہے, اور کافی اچھے طریقے سے وہ بات کرتا ہے. اور دوسری بات یہاں پہ وہ اسپیکر بھی خود ہی ہے, فرسٹ پرسن پروناؤنس نے یوز کیا ہے فرسٹ اسٹینزا میں, اور یہاں پہ وہ بہت اچھے طریقے سے کمپیئر کرتا ہے جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں ان کو برڈس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے, جو چھوٹے برڈ ہوتے ہیں, چھوٹے ننھے پودے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے, اور کہتا ہے کیسا لگے گا کہ اگر ان سے بھی ہم جو ہے وہ خوشیاں لے لیں, باہر کے موسم میں پھولوں سے خوشیاں لے لیں, خوبصورتی لے لیں ان سے. اور ایک پرندے کی بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ بھی کمپیئر کرتے ہیں کیسا لگے گا اگر اس کو ہم پنجرے میں بند کر دیں اور اسے ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پنجرے میں بیٹھ کر گانا گائے گا, تو یہ پاسبل نہیں ہے. اسی طرح ایک بچہ جو ہے وہ اسکول جب جاتا ہے وہاں پہ جتنا اس کو اسٹرکٹ انوائرمنٹ ملتا ہے اس سے اتنی ہی اس کو فیل ہوتا ہے کہ میری خوشیاں جو ہے مجھ سے چھین لی گئی ہیں, مجھے اپنا آپ جو ہے وہ ایک پنجرے میں بیٹھا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو یہ سارا وہ بات کرتا ہے. اب ہم اس کے لٹریری ڈیوائس کو دیکھتے ہیں. اسٹینزا نمبر 1 میں جو اس کی لٹریری ڈیوائس یہاں پہ یوز ہوئی ہیں, پہلے تو یہاں پہ الیکٹریشن کا استعمال ہوا ہے, یہ اسکائی لارک سنگس. تو اسکائی لارک سنگس جو ہیں یہ دونوں یہاں پہ الیکٹریشن کا استعمال ہوا ہے. اسکائی لارک سنگس, یہ ریپیٹیشن آف سیم ساؤنڈ ہے نیئر بائی ورڈس میں. اس کے بعد یہاں پہ امیجری کا استعمال ہوا ہے جو ہارن ہے, تو اٹ از اپیلنگ ٹو دا سینس آف ہیئرنگ. تو یہ یہاں پہ امیجری کا استعمال ہوا ہے ہمارے پاس. یہ دو لٹریری ڈیوائس اسٹینزا نمبر 1 میں ہمیں نظر آتی ہیں. اس کے بعد اسٹینزا نمبر 2 کی طرف اگر ہم جائیں تو یہاں پہ آپ کو انجوائمنٹ نظر آئے گی. یہ ڈے کے بعد کوئی بھی پنکچویشن مارک ہمیں نظر نہیں آتا, تو یہاں پہ انجوائمنٹ کا استعمال ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور لٹریری ڈیوائس جو ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے وہ امیجری ہے, کیونکہ یہاں پر بھی یہ سمر مارننگ ہے, صبح کا جو سورج ہے, ایک ذہن میں ایک پکچر بنتی ہے. فرسٹ اسٹینزا میں بھی ہے, یہاں پر بھی ہے, لیکن فرسٹ اسٹینزا میں سینس آف ہیئرنگ بھی ہے, یہاں پہ سینس آف سائٹ جو ہے وہ زیادہ اپیلنگ ہے. تو یہاں پر بھی امیجری ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ انجوائمنٹ کا استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد اسٹینزا نمبر 3 میں یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں کوئی انجوائمنٹ نظر نہیں آتی, ہر ورس کے بعد کوئی نہ کوئی پنکچویشن مارک ہمیں نظر آتا ہے. تو یہاں پہ ایک چیز کا جو استعمال بار بار ہوا ہے وہ یہ ہے نور. یہاں پر بھی نور کا استعمال ہوا ہے, یہاں پہ بھی نور کا استعمال ہوا ہے. تو ایک ورڈ بار بار آئے, ایک فریز یا ایک ورڈ بار بار استعمال ہو تو اس کو ریپیٹیشن کو کیا کہتے ہیں, انیفرا کہتے ہیں, انیفرا. تو اسٹینزا نمبر 3 میں انیفرا کا استعمال ہوا ہے. میں اسپیلنگ لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے یہ. اس کے بعد اسٹینزا نمبر 4 کی طرف ہم جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ فرسٹ لائن میں آپ کو پنکچویشن مارک یہاں پہ کوئی نظر نہیں آتی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی انجوائمنٹ کی ٹیکنیک جو ہے یوز ہوئی, انجوائمنٹ کی جو لٹریری ڈیوائس ہے وہ یہاں پر یوز ہوئی ہے. اور یہاں پہ ایک ڈیوائس ہمیں ملتی ہے, اور یہ جو ہے ہاؤ کین اے برڈ دیٹ از بورن فار جوائے سٹ ان دا کیج. یہاں پہ میٹافر بھی ہے کہ برڈ کو کمپیئر کیا گیا ہے بچے کے ساتھ, اسکول گوئنگ چلڈرن کے ساتھ کمپیریزن کیا گیا ہے. تو یہ میٹافر بھی ہمیں یہاں نظر آتا ہے. اس کے بعد اسٹینزا 4 میں جب ہم جائیں تو اسٹینزا 4 میں بھی یہاں پہ اسٹرپٹ کے بعد کوئی پنکچویشن مارک نہیں ہے, تو یہاں پر بھی انجوائمنٹ کا استعمال ہوا ہے. انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو امیجری ہے اس کا بھی استعمال ہوا ہے, کیونکہ یہ جو ٹینڈر پلانٹس ہیں یا بلاسم ہے بلون اوے
یہ یہاں پر امیجری کا استعمال ہوا ہے, انجامنٹ پلس امیجری ادھر بھی ہے. اس کے بعد اسٹینزا نمبر 6 کی طرف اگر ہم جائیں, یہاں پر کوئی انجامنٹ ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ ہر ورس کے بعد کوئی نہ کوئی پنکچویشن مارک آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہاں پہ امیجری ہمیں نظر آتی ہے, یہ وین دا بلاسٹ آف ونٹر اپیئر, ہوا چلنا جو ہے سردی کے موسم کا, یہ یہاں پہ ایک امیجری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فروٹس اپیئر ہیں, یہ امیجری ہے. سینس آف سائٹ ہے, یہاں پر بھی امیجری ہوئی. اور یہاں پہ کمپیریزن ہوا ہے, تو یہاں پہ میٹافر بھی ہے کیونکہ موسم کو, جو سمر سیزن ہے اس کو کمپیئر کیا گیا ہے, تو یہ میٹافر بھی یہاں پہ یوز ہوا ہے. تو یہ اس کے لٹریری ڈیوائسز ہیں. ٹون جو ہے اس میں کافی سوروفل ہے پوئٹ کی, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اسکول میں جیسے ہی میں انٹر ہوتا ہوں تو میری آزادی جو ہے مجھ سے چھین لی جاتی ہے, میں کافی ڈس اپوائنٹ فیل کرتا ہوں. تو ٹون اس کی کافی سوروفل ہے. یہ اس کی ساری لٹریری ڈیوائسز تھیں اور یہ سارا اس کا میسیج تھا جو یہ کہنا چاہ رہا تھا. اور ٹائٹل ہی اس نے اس کو اسکول بوائے کا دیا ہے. اور یہ اسکول میں جس اسکول میں جتنی زیادہ اسٹرکٹنیس ہوتی ہے, وہیں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ضرورت سے زیادہ, وہ کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, تو ضرورت سے زیادہ اسٹرکٹنیس بھی نہیں ہونی چاہیے. بچوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا فری انوائرمنٹ میں ملنا چاہیے تاکہ وہ اسکول خوشی خوشی آئیں, نہ کہ اس کو ایک مجبوری کے زمرے میں لے کر آئیں کہ اب ہماری مجبوری ہے اور ہمیں جانا ہے. مجبوری میں نہیں آنا چاہیے اسکول, بلکہ خوشی خوشی اسکول آنا چاہیے اور کچھ سیکھنا چاہیے. سو دس واز آل اباؤٹ دا اسکول بوائے بائی ولیم بلیک. آئی ہوپ یو ہیو گاٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ.